دماغی کمزوری ہوتی کیوں ہے، وجوہات کیا ہیں اس کی؟ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ دماغی کمزوری ایک تو اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ دماغ کا جو اپنا افعالی نظام ہے جو اس نے کام کرنا ہوتا ہے اس میں تھوڑی سستی آ جاتی ہے، کمزوری لاحق ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے جو اس کی اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ ٹھیک طرح سے پوری نہیں کر پا رہا ہوتا، تو پھر آہستہ آہستہ اس کے متعلقہ جو سارے امراض ہیں وہ پھر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے خود ہی کہا، مجھے لگتا ہے آج کل سارے اینکر حکمت کے پروگراموں کے ساتھ خود علامات سے واقف ہو گئے ہیں، اسباب سے بھی واقف ہو گئے ہیں، جو ہم نے بتانے ہوتے ہیں وہ پہلے سے ہی جو ہے وہ بتائے جاتے ہیں۔ اصل میں نیند کا پورا نہ ہونا یہ ایک وجہ ہے، کیونکہ دماغ کو ایک ریسٹ چاہیے، جتنا اس نے کام کیا اس مناسبت سے اس کو سکون نہیں ملا، تو جب سکون نہیں ملتا تو ایک پہلی چیز جو دماغی کمزوری لاحق ہوتی ہے نا تو شروع ہو جاتی ہے وہ دماغی خشکی ہوتی ہے۔ دماغ میں خشکی، سر میں سکری آ جاتی ہے، پورے جسم پر بھی خشکی کبھی کبھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب یہ خشکی بڑھتی ہے تو پھر دماغی اعصاب جنہوں نے ہمارے پورے جسم کو متحرک کرنا ہوتا ہے، اصل میں دماغ کو اگر ہم آسان تعریف کے ساتھ کہیں نا تو یہ پورے جسم کا کمانڈر ہے، اس نے پورے جسم کو کمانڈ کرنا ہوتا ہے۔ جتنے جسم کے عضو ہیں ان کو ان کی ضرورت کے مناسبت سے جو چیزیں ان کو چاہیے ہوتی ہیں یہ ان کو پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں، لیکن جب دماغی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے پھر اس کے پٹھوں میں بھی کمی آ جاتی ہے، اس کا دوران خون بھی ٹھیک نہیں ہو پاتا ہے، اعصابی نظام جو ہے وہ سست ہو جاتا ہے۔ مطلب آپ سو کے اٹھتے ہیں تو تھکے تھکے سے اٹھتے ہیں، جب آپ تھکے اٹھیں گے اوپر سے کام کرنا پڑے گا یا کبھی ڈبل شفٹ کرنی پڑے گی تو پھر آپ چڑچڑے ہو جائیں گے، غصہ آنا شروع ہو جائے گا، تلخی آنا شروع ہو جائے گی۔ جب تلخی بڑھ جاتی ہے تو پھر معاشرتی ذمہ داریاں ہماری پریشان کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ کچھ لوگ جو گرو والی عمر میں ہوتے ہیں، مطلب بڑھنے والی عمر میں نوجوان ہیں جو 12 سال 14 سال کی عمر میں، ان پر پڑھائی کا بوجھ ہوتا ہے اور ہم پڑھائی کے بوجھ کے ساتھ ساتھ ان کو کوئی ایسی خوراک نہیں دے رہے ہوتے ہیں جو ان کی دماغی نظام کو مضبوط رکھ سکے۔ یہ ذہنی تناؤ ویسے ہماری دماغی کمزوری کا باعث بن سکتی ہے؟ بالکل بنتی ہے، کبھی کبھی ذہنی تناؤ دماغی کمزوری کی وجہ سے ہوتا ہے، کبھی کبھی ذہنی تناؤ کی وجہ سے دماغی کمزوری ہو رہی ہوتی ہے۔ اب یہ دو چیزیں پھر دیکھنا پڑتی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کو دماغی کمزوری تو لاحق نہیں ہے لیکن ان کو ایک بوجھ سا ہے، دباؤ سا ہے، تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کیا ان کا ڈائجیشن نظام ٹھیک ہے، جو میں نے پہلے عرض کیا ہے، کیا وہ غذا جو کھا رہے ہیں وہ صحیح طرح سے جزوِ بدن بن رہی ہے۔ اگر وہ ٹھیک ہے پھر بھی دماغی تناؤ موجود ہے تو پھر دیکھا جائے گا کوئی معاشرتی پریشر تو نہیں ہے، کوئی بزنس لاس تو نہیں ہے، کوئی رشتوں کا پریشر تو نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ دباؤ تو نہیں ہے، اس سے پھر دماغی طور پر کوئی بوجھ بن رہا ہوتا ہے۔ پھر ان کو ہم تھوڑا کلیئر کریں گے تو اس کے ساتھ اس میں کمی لاحق ہو سکتی ہے۔ تو یہ کیا کیا چیزیں ہیں جو لے کر آئے ہیں آپ، ان کو کس طرح کھانا پینا ہے؟ یہ عمومی طور پر کچھ نسخہ جات ہیں جو معتدل مزاج ہوتے ہیں جو ہر بندہ استعمال کر سکتا ہے۔ جن لوگوں کو مستقل سر درد رہتا ہے، جن لوگوں کو سر میں دباؤ رہتا ہے، نظر ان کی کمزور ہونا شروع ہو گئی ہوئی ہے، یا گردن کے پٹھوں پہ کوئی کھچاؤ رہتا ہے، یا ان کے بیک بون پہ کوئی مسئلہ آ رہا ہوتا ہے، تو ان کے لیے یہ بڑے آسان نسخے ہیں۔ یا جو بچے ہمارے حفظ کر رہے ہیں یا کالج یونیورسٹی میں ہیں اور ان کو سبق یاد کرنے میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، ان کے لیے ایک تحفہ ہے نسخہ۔ ایک چیز ویسے میں یہ لایا ہوں، یہ اگر آپ ہمارا کیمرہ مین فوکس کر کے دکھا سکیں، یہ کیا ہے؟ یہ میں کہوں گا کہ اگر آپ تک پہنچایا جائے تو آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہے۔ یہ دماغ ہے، یہ اخروٹ لگ رہا ہے۔ ہاں بڑی جلدی پہچان لیا آپ نے، ہمارے دماغ کی طرح ہے بالکل، یہ بالکل دماغ ہے۔ اور اس کا مطلب ہے کہ اگر دماغ کی کمزوری ختم کرنی ہے تو یہ دماغ کھانا شروع کر دیں۔ کیا بات ہے، یہ والا دماغ لے لیں، آپ کا دماغ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ یہ قدرت نے ہمارے لیے تحفے رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کوئی بھی ڈرائی فروٹ دیکھیں وہ ہمارے جسم کے آرگن سے کوئی نہ کوئی مشابہت رکھتا ہے، تو اس مناسبت سے ان کو استعمال کرنا شروع کر دیں تو وہ کمزوری ختم کر دے گا۔ یہ مغز اخروٹ، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ثابت ہی نکالیں، ٹوٹے ہوئے بھی نکال سکتے ہیں۔ یہ وہ مغز اخروٹ 2 لے لینے ہیں آپ نے، اور آپ نے لینا ہے 1 چمچ سونف۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سونف کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کو انسانی آنکھ کی شکل نظر آ جائے گی، اور یہ نظر کو تیز کرنے کے لیے ایسی اکسیر ہے، میرا خیال ہے کہ طب میں اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا فضل اور مہربانی کے ساتھ افادیت رکھی ہوئی ہے۔ یہ سونف لے لینی ہے، یہ آپ 1 چمچ، یہ میں 2 وقت کا صرف ڈوز بتا رہا ہوں، اس سے زیادہ بنا کے آپ رکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر آپ نے صرف ڈالنی ہے 5 کالی مرچ، 5 کالی مرچ لے لینی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے لینے ہیں 5 بادام، 5 بادام لے لینے ہیں، 5 کالی مرچ لے لینی ہے، 1 چمچ سونف لے لینی ہے، اور آپ نے 2 مغز اخروٹ لے لینے ہیں۔
یہ آپ مکس کر کے ایک صفوف بنا لیں, مثلا پاؤڈر بن جائے گا, مطلب پاؤڈر اس کا بنا لیں, اس کا پاؤڈر پیس لیں اس کو, ٹھیک ہے. اگر بڑے ہیں تو یہ ویسے ہی ذائقہ تھوڑا ٹھیک ہوگا, کھا سکتے ہیں. اگر بچے ہیں ان میں کھانے میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو ان چاروں کے آدھا وزن اس میں کوزہ مصری ڈال دیں. کوزہ مصری, ٹھیک ہے. جی بچے, یہ ہر بچے کو دے سکتے ہیں آپ, جن کا گرو والی عمر ہے, پڑھ رہے ہیں, پڑھائی کر رہے ہیں. یہ صبح خالی پیٹ آدھا چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ, اور رات کو سوتے وقت آدھا چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ. دودھ کے ساتھ کمپلسری ہے؟ جی جی, دودھ کے ساتھ, کیونکہ پھر یہ مغزیات بھی ہیں اس میں, تو اس کے ساتھ اس میں ذرا جلدی فائدہ ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ پانی سے بھی لے سکتے ہیں. عمومی طور پر یہ بنا کے آپ گاڑی میں بھی رکھ سکتے ہیں, تھوڑا تھوڑا کھاتے رہیں, اس کے ساتھ اس میں ساری اس کی افادیت جو ہے نا آپ کو ملتی رہے گی. جی وہ بہتر ہوتی رہے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے. ٹھیک ہے. ہم ایک یہاں پہ ایک بریک لے رہے ہیں, حکیم صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود. حکیم صاحب, ایک تو آپ نے نسخہ بتا دیا ہے کہ یہ ہمیں اس کو پیس کے تو یہ ہم لے سکتے ہیں صبح اور شام کو, رات کو سونے وقت. اس کے علاوہ کیا کھایا جا سکتا ہے؟ ایک ہمارے نا معاشرے میں بڑی پریشانی ہوئی ہے کہ ہم آخر ناشتہ کس کا کریں. ٹھیک ہے. صبح کیا چیز ایسی لیں. عموماً لوگ تو کر کے بھی نہیں جاتے ہیں صبح ناشتہ. سب سے بڑی پرابلم بھی یہی ہے. ٹھیک ہے, دماغی کمزوری کا, کیونکہ وہ میں پہلے اسباب بتا رہا تھا تو وہ ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے نہیں بتا سکا. جو لوگ ایک تو آفس جاب میں ہیں, یا جو فیلڈ میں ہیں, یا جو بھی ہیوی کام جس طرح سے بھی کرتے ہیں, جن لوگوں کی عادت بن چکی ہوئی ہے کہ صبح ناشتہ نہیں کرتے ہیں, تو وہ خالی پیٹ جتنی ورکنگ کریں گے اتنے اپنے جسم کے تمام آرگن کو وہ کمزور کرتے جا رہے ہیں, جس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ دماغی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے, نظر کی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے. پھر وہ عادت ایسی پکی بن جاتی ہے کہ ہمارا معدہ کچھ اچھا کھانے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا, جس سے پھر پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ ایک بڑا دیسی پرانا, بہت پرانا اور بہت زیادہ افادیت کا ایک ناشتہ ہے, جس کو میرا خیال ہے کہ ہماری جو شہری آبادی ہے وہ تو اس چیز کو بھول ہی گئی ہوگی کہ یہ کیا چیز ہے. دلیا, جو کا دلیا؟ نہیں. ٹھیک ہے. یہ کیمرہ مین صاحب ضرور سمجھیں گے یہ کیا ہے. یہ گندم. یہ گندم ہے. گندم ہے یہ گندم ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی, یہ والی گندم ہمارے لیے آج سے پہلے بھی ایک نعمت تھی, آج بھی بہت بڑی نعمت ہے, اور آج کے بعد بھی آنے والی صدیوں تک نعمت ہی رہنی ہے. اچھا. اس کے اندر اتنی ساری افادیت ہے. ٹھیک ہے. اصل میں اس کا ہم نے اصل رہنے نہیں دیا. جو اس کا اپنا جزو تھا, جو اس کا اپنا آٹا تھا, وہ تو ابھی ہمارے نصیب میں ہی نہیں آتا ہے. ہم اس کو بہت ساری چھاننیوں سے گزار کے اس کو جو ہے وہ لاتے ہیں گھر, جو پھر فائدے سے بالکل عاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ صرف خالص گندم لینی ہے. اس کے 2 چمچ گندم کے رات کو 1 گلاس پانی میں بھگو کے رکھ دینی ہے. ٹھیک ہے جی. صبح اٹھ کے اس کو ابالنا ہے. ٹھیک ہے. ابالیں گے تو یہ نرم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جب یہ بالکل نرم ہو جائے تو اس میں آپ 1 چمچ شہد ڈال دیں, اور یہ لونگ ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ 1 چٹکی صرف لونگ. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ ایک دار چینی پاؤڈر ملتی ہے. دار چینی مل جائے تو وہ دار چینی کا 1 چٹکی پاؤڈر, لونگ کا 1 چٹکی پاؤڈر, اور 2 چمچ یہ گندم جو رات کو بھگو کے رکھی ہوئی ہے, 1 چمچ شہد. یہ مکس کر کے ایک آپ کا خوبصورت سا جیم بن جائے گا, پیسٹ بن جائے گا. یہ صبح کے ٹائم پہ آپ اپنے ناشتے کا معمول بنا لیں. یقین کریں آپ جتنا مرضی کام کریں گے تھکیں گے نہیں, کندھوں پر بوجھ نہیں آئے گا, ویکنس نہیں آئے گی, اور آپ کی نظر انشاءاللہ دن بدن جو ہے وہ تیز ہونا شروع ہو جائے گا, اور آپ کا جو دماغ ہے وہ بھی تیز ہونا شروع ہو جائے گا اور صحت مند ہو جائے گا.